السلام علیکم، سٹی 5 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیوز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں ویب نیوز چینلز کی لوٹ مار کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ سادہ لوگ نوجوانوں کو صحافت کی آڑ میں ہزاروں روپے لے کر لوٹا جانے لگا۔ دائرہ دن بنا کے ایک نوجوان کو صحافی بننا مہنگا پڑ گیا۔ گزشتہ 3 ماہ سے مختلف اوقات کار میں نوجوان جعلی ویب چینل کو 50,000 سے زائد کی رقم لوٹا چکا۔ مزید جانتے ہیں اپنے چیف رپورٹر باقر حسین سے۔ جی بالکل، کوٹا دو مختلف اوقات کار میں مجھ سے 50,000 روپے میں ایک کارڈ، لوگو اور جعلی اتھارٹی لیٹر تھما دیا گیا۔ متاثرہ نوجوان 3 ماہ ہونے کو ہیں، کوئی خبر نہیں چلائی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے آپکی نیوز لندن میں دیکھی جا رہی ہے۔ متاثرہ نوجوان گھر کی 3 بکریاں فروخت کر دی ہیں، اب چینل والے پیسے مانگتے ہیں۔ متاثرہ نوجوان اپنی رقم واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ متاثرہ نوجوان مجھے کوئی چینل نہیں چاہیے اور نہ ہی رقم چاہیے، نہ ہی بکریاں، میری چینل والوں سے جان چھڑائی جائے۔ متاثرہ نوجوان دائرہ دن پناہ سے تعلق رکھنے والا شعیب نامی شہری کی میڈیا سے دہائی۔ میرا نام شعیب ہے، میں کوٹا دو سے تعلق رکھتا ہوں۔ دراصل مجھے صحافی بننے کا بہت بڑا شوق تھا، تو میرے ایک سوشل میڈیا سے ایک آدمی سے رابطہ ہوا، تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بڑا چینل ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی سیکورٹی کیا ہے چینل کی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی 50,000 روپیہ ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو بہت شوق چڑھا ہوا تھا کہ میں نے تو بس ایک چینل بننا ہے، صحافی بننا ہے، چینل میں ایڈ ہونا ہے۔ تو میں نے کسی بھی طرح کر کے میں نے اپنے امی ابو سے رابطہ کیا کہ میں اتنے پیسے مجھے ضرورت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں، لیکن ہمارے پاس کچھ جانور تھے، چھوٹے بکریاں تھیں، ہم نے وہ بیچ دیں، کچھ اور بھی پیسے رہتے تھے، کچھ ابو لے آئے، کہاں سے لے آئے، مطلب ہم کسی بھی طرح کر کے 50,000 بھی ان کو دیا۔ لیکن آپ بات کی جائے ان چینل کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک یہ کارڈ ہے ان چینل والوں کا، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک جعلی کارڈ ہے، ڈیمو کارڈ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتھارٹی لیٹر ہے، بالکل ڈیمو، یہ کاغذ ہے، پتہ نہیں کون سا ہے۔ اس کے بعد یہ ان کا میک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں، نیوز یہاں پہ، لیکن یہ میک ہے، کوئی بھی کام نہیں کرتا، کوئی بھی آواز کو ریکارڈ نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ان کا؟ اب میں بات کرتا ہوں کبھی کبھی ان سے کہ میری خبریں جو ہیں میں بڑی مشکل سے پتہ نہیں کہاں سے بڑی مشکل سے خبریں بنا کر لاتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ میری خبریں کہاں چل رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خبریں نا لندن میں چل رہی ہیں۔ اب آپ بھی بتائیں کہ میری خبریں لندن میں کیا فائدہ؟ میں خبریں بناتا ہوں دائرہ دن پناہ کی، کوٹا دو کی، تو وہ خبریں اگر ہمارے علاقے میں ہمارے لوگ نہ دیکھیں گے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے صحافی بننے کا کیا شوق ہوگا؟ تو اب بات کی جائے کہ لندن کی، تو لندن میں اگر دیکھی بھی جا رہے ہیں تو ان میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر لوگ کچھ دیکھ بھی رہے ہیں تو ان میں کیا ہمارا فائدہ؟ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیے اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو اور پیسے دوں؟ ہاں، کہتے ہیں اگر آپ نے اور پیسے نہیں دیے تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، یہ کریں گے، جو کریں گے۔ مطلب مجھے جان کا خطرہ پڑ گیا۔ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں ایک کچھ بھی چھوٹا سا بچہ ہوں ابھی، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ میں اس نیوز چینل والوں کو کہتا ہوں میری سپورٹ کریں، میرے ساتھ شامل ہیں، تو اس کے بعد مجھے سپورٹ کر کے میرے جو پیسے ہیں، بکریاں ہیں، میری واپس لی جائیں۔ تو مجھے اگر سپورٹ کریں گے تاکہ جو اور مظلوم اور مطلب گناہ جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کام میں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دیں، اتنے پیسے نہ دیں، تو وہ بھی وہ لوگ ایڈ ہو رہے ہیں، ان کا بھی تباہی ہو رہے ہیں، ان کو بھی پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نیوز والوں کو اگر آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں، ان کا جو گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے، ان کو ختم کریں تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ تو آپ سب سے نیوز چینل والوں کو ایک پھر سے آپ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی سپورٹ کریں، اور نیوز والوں یہ کہ فراڈ چینل، ہم اس کا چینل میں نہیں کہہ سکتے، ان کا نیوز چینل نہیں کہہ، ان کا ڈرامہ چینل کہا جا سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان کو پکڑیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور میرے ساتھ سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا پیج ضرور لائک کریں۔ نیوز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔